الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ آیت نمبر 155 ہے سورہ بقرہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیت مبارکہ نازل فرمائی تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد انسان کو آزمائش کے مرحلے سے گزارنا ہے کہ یہ 5 امتحانوں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ کتنے امتحانوں کا؟ 5 امتحان۔ سب سے پہلے ڈر، خوف، دوسرے نمبر پر بھوک، تیسرے نمبر پر مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر خوف سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ خوف سے مراد اللہ کا ڈر ہے، بھوک سے مراد رمضان کے روزے ہیں، مالوں کی کمی سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور جانوں کی کمی سے مراد بندے کا موت میں مبتلا ہو جانا، امراض کے ذریعے موت میں مبتلا ہونا، اور پھلوں کی کمی سے مراد اولاد کا انتقال کر جانا۔ تو آزمائشیں یہ جو 5 یہاں پر ذکر کی گئیں، ان سے تقریباً ہر انسان کو گزارا جاتا ہے۔ جو ان 5 امتحانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔
پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، مخلص بندہ بن جاتا ہے. کیونکہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں نا، یہ فرما بردار اور نافرمان کی حقیقت کو کھول دیتی ہے. مشکل وقت جو ہوتا ہے وہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرواتا ہے کہ کون جو ہے وہ ایسے لفظی اور زبانی کلامی دعووں کے ساتھ اپنی بات میں سچا ہے، اور کون ہے جو واقعتاً ہی میدان عمل میں بھی آپ کے ساتھ ہے اور اپنی باتوں میں سچا اور سچا انسان ہے. آزمائش جو ہے، مشکل وقت، یہ انسان کی پہچان کے لیے ہوتے ہیں. تو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ پانچوں امتحانات آئے کہ آپ کو ڈر اور خوف سے بھی آزمایا گیا، آپ کو بھوک سے بھی آزمایا گیا، جان مال اور پھلوں کی کمی سے بھی آپ کو آزمایا گیا. پھل کی کمی سے مراد فرمایا یہاں پر اولاد کا انتقال کر جانا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اولاد کا انتقال کر جانا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چھری چلانے کا حکم دیا ہے. تو پھر جب آپ ان سارے امتحانوں میں بڑی شان کے ساتھ جب آپ کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا. یہ پانچوں امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سٹیپ بائی سٹیپ آئے ہیں، یعنی کہ ایک ہی مرتبہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے نہیں آئے. لیکن ایک وہ ذات ہے کہ جس پر یہ پانچوں امتحان اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار اکٹھے کر دیے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اس میں بھی کامیاب ہو گئے. وہ کون سی ذات ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ پر پانچوں کے پانچوں امتحان، ڈر، خوف، بھوک اور مالوں کی کمی، جانوں کی کمی اور اولاد کا انتقال کر جانا، یہ سارے کے امتحان میدان کربلا میں جمع ہوئے اور آپ رسول پاک کی نظر عنایت سے کامیاب ہو گئے. آپ نے دنیا کو کامیاب ہو کر پیغام دیا کہ جو بندہ رب سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، بھوک میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور مالوں کی کمی میں بھی رب کا وہ فرما بردار رہے، اور جانوں کی کمی میں بھی وہ اپنے پیاروں کا انتقال کر جاتے ہوئے بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سربسجود رہے اور اس کی رضا پر راضی رہے. اپنے ہاتھوں میں اپنی اولاد کے انتقال کر جانے پر بھی بندہ اپنے دل میں رب کی بارگاہ میں کوئی ملال نہ لے کے آئے، شکوہ نہ لے کے آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو کیسی بلندیاں عطا فرماتا ہے. قیامت تک اللہ تعالی نے ان کے چرچے بھی بلند کیے اور ان کو جنتوں کی سرداری بھی عطا فرمائی. تو یہ پانچوں امتحان انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی آئے. حضرت نوح علیہ السلام کا اتنے 100 سال تبلیغ کرنا اور صرف چند لوگوں کا ایمان لے کے آنا، یہ آپ پر آزمائش تھی. حضرت ابراہیم کا آگ میں ڈالا جانا، فرزند کو قربان کرنا، حضرت ایوب کا بیماری میں مبتلا ہونا، اولاد کا اور مال کا ختم ہو جانا، حضرت موسیٰ کا مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا اور انبیاء کا شہید کیا جانا، خود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کی وادیوں میں لہو لہان ہونا، یہ ساری آزمائش کی ہی صورتیں ہیں. اور ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی جب کوئی مشکل وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں بے صبری اور ناشکری سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ جو مشکل اوقات ہیں یہ کسی بھی انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف غریبوں کے پاس ہی آتے ہیں، امیروں کے پاس نہیں آتے، پیسے والے کے پاس نہیں آتے، بڑے منصب والے کے پاس نہیں آتے، یا بادشاہوں کے پاس یہ وقت نہیں آتے، سب کے پاس آتے ہیں. لیکن ایک مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ مسلمان، فرمایا کہ بزرگ جو تھے وہ آزمائشوں کا اس طرح استقبال کرتے تھے، فرمایا جس طرح تم اللہ کی نعمتوں کا استقبال کرتے ہو.
اس طرح بزرگان دین اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کا استقبال کرتے تھے، کیونکہ ان کی نظر اس آزمائش پر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کو علم تھا کہ یہ جو آزمائش ہے یہ وقتی ہے، یہ تو چلی جائے گی، لیکن جو رب کی بارگاہ سے ہمیں اجر ملے گا وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے، فرمایا جو مسلمان کو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت اور غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب بندہ مومن کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جب آزمائش کا وقت کسی پر لے کر آتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے انعام بھی بڑے بڑے تیار کر رکھے ہیں۔ حضرت جابر کی حدیث سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں، جنہوں نے اپنی زندگی صرف اور صرف آرام اور سکون میں گزاری، وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ تو یہ ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اپنا یہ مزاج بنانا چاہیے کہ جب ہم پہ کوئی مشکل وقت آئے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں، پہلی تو بات یہ ہے آزمائشوں سے بچائے۔ ہم کمزور اور ناتواں ہیں، جسمانی طور پر بھی کمزور ہیں، روحانی طور پر بھی کمزور ہیں، تو اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر کبھی اس کی ذات کو منظور ہو کہ آزمائش کا وقت آنا ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں ناشکری اور بے صبری سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے اگر ہم اس پر عمل کریں اور اپنی اولاد کی تربیت میں اس کو شامل کریں تو ہماری نسلوں کا سکون اس میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ